الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کا مہینہ جہاں دیگر بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے کہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کالریح المرسلہ، وہ بارش لانے والی ہوا کی طرح ہوتی تھی۔ یعنی گرم علاقوں میں جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے، اس ہوا کا اثر بھی ہر ایک تک پہنچتا ہے، اس بارش کا اثر بھی ہر ایک تک پہنچتا ہے، ہر مخلوق تک پہنچتا ہے۔ تو فرماتی ہے نبی علیہ السلام کی سخاوت بھی ایسی عام ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، جو آپ کے پاس ہوتا دے دیتے، قرض لے کر لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ پیغام تھا امت کو کہ جب رمضان آپ کی زندگی میں آئے تو آپ نے بھی سخاوت کرنی ہے، آپ نے بھی لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی رزق میں، اپنے کھانے پینے میں اضافہ کرنا، بلکہ دوسروں کو بھی دیکھنا ہے۔ اور یہ دوسروں کی مدد عزیزان محترم انسان کو بہت آگے لے کے جاتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان ابن ربیع بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ حج کے لیے چلے اور کوفہ میں جب قافلہ رکا، انہوں نے سوچا کہ کچھ اپنی خریداری کا انتظام کروں، کچھ چیزیں خریدوں ضرورت کی۔ تو انہوں نے دیکھا ایک کچرا گھر پر ایک عورت مرے ہوئے خچر کا گوشت کاٹ کے لے جا رہی ہے۔ یہ ان کے پیچھے چل دیے، دل میں آیا کہ کہیں یہ بیچ نہ دے، یہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ تو یہ جب چلے تو بستی سے باہر ایک گھر جس پہ دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا تھا، عورت اس میں چلی گئی۔ یہ کان لگا کر قریب کھڑے ہو گئے۔ عورت نے اندر اپنی بچیوں سے کہا اسے پکاؤ، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا، آواز لگائی اللہ کی بندی یہ تو مردار ہے، حرام ہے، اور تم حرام کھا رہی ہو۔ تو آگے اندر سے جواب آئی مجھے پتہ ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ حرام ہے، لیکن حالت اضطرار میں حرام کھانا بھی جائز ہے۔ میں سید ہوں، میرے شوہر سید تھے، آل رسول تھے، یہ سید زادیاں ہیں، وہ بڑے تاجر تھے، ان کے والد، بہت کچھ انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا تھا، لیکن وہ سب کچھ ہم سے ختم ہو گیا ان کے جانے کے بعد۔ گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا، بھوک سے بچیاں نڈھال تھی، تو میں نے ان کے لیے یہ اس لیے لے کر آئی۔ اب یہ بات جب اس نے کی تو سلیمان ابن ربیعہ کے دل کی حالت ہی بدل گئی۔ واپس آئے، کچھ چیزیں خریدی کھانے پینے کی، آٹا، اناج وغیرہ، اور 600 درہم ان کے اندر رکھے اور لے جا کر ان کو دے دیے، اور حج جانے کا ارادہ کینسل کر دیا، اور وہیں رہے یہاں تک کہ حج کے قافلے واپس آنے لگے۔ تو جتنے قافلے آتے یہ سب سے ملتا، انہیں کہتا ماشاءاللہ آپ آئے ہو، حاجیوں کو مبارکباد دیتا، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتا۔ تو ہر حاجی اسے کہتا بھائی تم تو ہمارے ساتھ تھے وہاں، تم تو حج میں ہمارے ساتھ تھے، تم کیسی بات کر رہے ہو۔ تو اس سے بھی حیرت ہوتی ہے یہ کیا معاملہ ہے۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے علاقے کا قافلہ جب واپس آیا تو یہ انہیں بھی جا کر مبارکباد دینے لگا۔ تو ایک صاحب کہنے لگا یار تم تو ہمارے ساتھ تھے، اور جب ہم باب جبرائیل کے پاس تھے تو یہ تھیلی تم نے مجھے دی تھی امانت کے طور، وہاں تم مجھے ملے نہیں، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی، یہ اپنی امانت لے لو۔ یہ وہ تھیلی لے کر گھر آئے تو رات کو انہی خیالوں کے اندر نیند میں چلے گئے، سو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلیمان کتنے گواہ پیش کرنا چاہتے ہو اس بات پر کہ تم نے حج کیا ہے؟ تم نے جو میری اولاد کے ساتھ، ایک سید زادی اور اس کی بچیوں کے ساتھ جو مدد اور غمخواری کی اور اپنا حج چھوڑ دیا، اللہ پاک نے تمہاری اس قربانی کے بدلے ایک فرشتہ تمہاری شکل میں پیدا کیا ہے جو قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرے گا۔ اور 600 درہم تو تم نے دیے تھے، اللہ پاک نے 600 دینار تمہیں واپس کر دیے، یعنی چاندی کے سکے کے بدلے میں سونے کے سکے دے دیے، اور حج بھی مقبول ہوا، اور قیامت تک فرشتہ ان کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اب یہ مقام کس کی وجہ سے ملا؟ سخاوت کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کی ایک موسم بہار کا مہینہ ہے گویا کہ۔ تو آپ بھی دیکھیں، غریبوں کی مدد کریں جتنی طاقت ہو، 1 روپے کی ہو، 100 کی ہو، 1000 کی ہو،
آپ کریں گے آپ کو سکون بھی ملے گا اور اللہ کے ہاں آپ کا مقام بھی بلند ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔